اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الدُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صلوات۔ التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور حاجی اکبر جملہ مرحومین خانوادہ مولانا امجد علی جعفری، اور اسی طرح التماس ہے سورہ فاتحہ کے لیے تمام مرحومین جو جناب آفتاب رضوی صاحب کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سب کے مرحومین، اور جن کا حق ہماری گردنوں پر ہے، جنہوں نے ہمارے لیے اچھے کام کیے اور وہ آج دنیا میں نہیں ہیں، ان کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ خاص دعا کریں ان نوجوانوں کے لیے، ان نونہالوں اور کم سن شرکائے محفل کے لیے کہ اللہ ان کے مستقبل کو بہتر فرمائے۔ محفل میں خواہران میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت، ان کی مستقبل کی بہتری، اور لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی جو شادیوں کی عمروں کو پہنچ رہے ہیں ان کے لیے بہتر رشتے، اس دعا کے لیے۔ اور اس مرکز امام مہدی جو اس وقت گزشتہ محفل کی نسبت ایک بہتر کیفیت میں ہے، چھت پڑ چکی ہے۔ ہم جب پچھلی دفعہ آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ چھت نہیں تھی، اور اب ماشاءاللہ یہاں تک بات آ گئی ہے۔ یہ بہت مہنگا کام ہے اور اس دور میں بہت مشکل کام ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس شہر میں اس مرکز کو مولانا اور مولانا کے رفقا کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیک ارادے ہیں جو ابھی مولانا نے اس کا اظہار کیا، اس کی پائے تکمیل تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں برطرف فرمائے، اور جو امکانات اللہ کرم کرے اور فراہم کرے، تاکہ اللہ کی اجازت سے، اس کے حکم سے، اس کے نبی اور آل نبی کے مقاصد اور افکار کو عام کرنے کے لیے یہ مرکز مفید قرار پائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات۔ سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت ہے جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اہل علم تشریف فرما ہیں، ڈاکٹرز، پروفیسرز اور صاحبان دقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔
مختلف منصبوں پہ فائز اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب بافہم ہیں اور سب ماشاءاللہ اس دروازے سے جڑے ہوئے ہیں، سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، اور ویسے بھی یہ جگہ شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں ہے، شیعہ اس جگہ نوکر ہے، شیعہ اس جگہ خادم ہے، شیعہ میزبان ہے، لیکن دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، محبتوں کا رشتہ ہے، عقیدتوں کا تعلق ہے، سب کو میرٹ کی طرف متوجہ کرنا ہے، سب کو اہلیت اور قابلیت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اہلیت اور قابلیت کے تاج کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ تمام تر اہلیتیں اور قابلیتیں اور کمالات جہاں کمال پر پہنچیں، اگر آمادہ ہیں تو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، ہم سب فطری طور پر کمال طلب ہیں، ہم سب فطرتاً کمال جو ہیں، ہمارے مزاج میں کمال طلبی پائی جاتی ہے، ہم تکامل کی طرف جانا چاہتے ہیں، کمال کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ عالموں سے تعلقات بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال غیرت مندی ہے تو وہ باغیرت لوگوں سے تعلقات استوار کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال عزت ہے تو عزت والوں سے دوستی بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو بہادروں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو سخیوں سے تعلقات بناتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمال رکھے۔ علم جہاں کمال پر نظر آئے اسے علی کہا جاتا ہے، غیرت جہاں کمال پر نظر آئے اسے حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے، عزت جہاں عروج پا جائے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ شہرت کا تو عالم یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سخاوت کی تو کیفیت یہ ہے کہ ان کے پاس خود کچھ بھی نہ ہو تب بھی بانٹ دیتے ہیں، اپنے گھر میں فاقے ہوتے ہیں مگر امت ان سے روٹیاں کھاتی ہے۔ یہ اس گھرانے کا کمال ہے، ہر کمال یہاں کمال پر ہے۔ لہذا اللہ کا کرم ہے کہ ہم فطرت کی تسکین کی خاطر محفل میں بیٹھے ہیں۔ فطرت کی تسکین، توجہ ہے حضرات کی، پیاس فطری ہے، بھوک فطری ہے، جنسی طلب فطرت ہے، اور ایک لمبی لسٹ ہے فطریات کی۔ جو چیز فطرت کا حصہ ہوتا ہے اس کی تسکین کا انتظام بھی اللہ ہی کو کرنا ہوتا ہے۔ مثلا یہ جذبہ جو عطش کی کیفیت ہے، یہ فطری پیاس ہے، پانی چاہیے، بغیر پانی کے میں اور آپ نہیں، اس وقت ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بدن میں اگر پانی نہ ہو تو نہ میں بول پاؤں نہ آپ سن پائیں، ہماری آنکھوں میں بھی جالا آ جائے گا اگر پانی نہیں ہوگا ہماری بدن کے اندر، ہمارے کان میں بھی سیٹیاں بجنے لگیں گی اگر ہمارے بدن میں پانی نہیں ہوگا۔ کم سے کم ہماری باڈی میں 8 سے لے کر 12 گلاس پانی ہمیشہ ہونے چاہیے، تب جا کے ہمارے بدن کی آکسیجن بحال رہتی ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ موضوع تو ڈاکٹروں کا ہے اس لیے میں زیادہ بولنے سے ذرا گریز کر رہا ہوں۔ اتنا ضرور ہے کہ پانی کے بغیر میرا آپ کا تو ہمارے لیے پانی فطری ہے، بھوک بھوک یہ ہماری فطری مسئلہ ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ جب پیاس فطرت ہے، عطش فطرت ہے، تو چاہے جو چاہے پی لیں، جو پینے والی چیز مل جائے وہ پی لی جائے، جسے بہت سے پیتے ہوں ہم بھی پی لیں، پیاس فطری ہے۔ یہ جو فطرت ہے نا، یہ کنٹرول میں رکھنا اللہ کا کام ہے۔ توجہ چاہوں گا، بھوک فطرت ہے نا، تو جو چاہے ملے، جو ملے چاہے ہیں اس کو کھا لیں، ہر چیز کھا لیں، جو مل جائے کھا لیں، جو نظر آ جائے کھا جائیں۔ بھوک تو فطرت ہے، پیاس تو فطرت ہے، جنسی طلب فطرت ہے، تو کہیں بھی حرام کام جا کے کر لیں،
کسی کے ہاں بھی تجاوز کر دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ عزیزان گرامی، اسی طرح کمال کے آگے جھکنا، کمال کے آگے جھکنا یہ فطرت ہے. تو ہر وہ چیز جسے میں نے کمال سمجھ لیا ہے اس کے آگے جھک جاؤں، یا باکمال بتائیں گے کہ کمال کسے کہا جاتا ہے؟ بھائی اگر فطرت پیاس ہے، بھوک ہے، جنسی تسکین ہے، کمال کے آگے خاضع ہونا ہے، تو فطرت جب بے لگام ہونے لگے، توجہ، فطرت جب بے لگام ہونے لگے تو فطرت کی لگام کو شریعت کہا جاتا ہے. خبردار، ہر پانی نہیں پینا، ہر کھانا نہیں کھانا، ہر جگہ دیکھنا نہیں ہے، ہر پتھر کو بت مت مان لو. خبردار، سورج کو بت مت بناؤ، چاند کو پرستش کا ذریعہ نہ بناؤ. تمہارے نزدیک چاند کمال تھا تو تم نے فطرت کے مطابق کمال کے آگے اپنی گردن جھکا دی، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ چاند کس کے اشارے پہ دو ٹکڑے ہوتا ہے. اگر سورج کو دیکھ کر تم نے سجدہ کرنا شروع کر دیا تو یہ بھی تو دیکھو کہ سورج کو کس نے اپنی انگلی کے اشارے سے پلٹا دیا. اب جو اس کمال پر ہو کہ جس کے آگے کمالات جھکتے ہیں، اسے دیکھا جائے گا وہ کہاں جھک رہا ہے. یہ مجمع، یہ محفل کمال طلبی کی محفل ہے. ہم یہاں سارے پیاسے اور بھوکے بیٹھے ہیں. ہماری روح کی پیاس بجھانا، ہماری روح کی بھوک بجھانے کا نام ہی ولایت اہل بیت. جتنا اہل بیت کا تذکرہ بڑھتا جائے گا، ہوتا جائے گا، اتنے ہماری روح کو صحت ملے گی. مجمع ہے، کوئی کچھ لے گا، کوئی کچھ لے گا. دسترخوان پہ 50 چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ساری چیزیں تو آپ نہیں کھاتے. جس کی جو ضرورت ہوتی ہے، جس کا جو ذوق ہوتا ہے، جس کا جو شوق ہوتا ہے، جس کی جو رغبت ہوتی ہے. اچھا، یاد رہے کہ سالم صحیح چیزیں بھی ہر ایک کے لیے مفید نہیں ہوتی ہیں. جی، بہت سارے لوگ سمندر کے کنارے پہ جا کر صحت مند نہیں ہوتے، سمندری ہوائیں انہیں بیمار کر دیتی ہیں. ایسے ہی بہت سارے لوگوں کو فضائل ہضم نہیں ہوتے اور وہ بیمار ہو جاتے. انہی فضائل اہل بیت سے بعض لوگ صحت مند بنتے ہیں اور انہی فضائل اہل بیت کے لوگ بیمار ہو جاتے. قرآن نہیں ہے یہدی بہ الکثیر و یضل بہ الکثیر کہ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے، اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت پا. قرآن گمراہ نہیں کر رہا. بھئی توجہ چاہوں گا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات پہنچ رہی ہے. قرآن گمراہ کرنے نہیں آیا، اہل بیت گمراہ کرنے نہیں آئے. وہ سامنے والا اس قابل نہیں تھا کہ ان کے سامنے تذکرہ کیا جائے. تھوڑی گردن ہلائیے گا بھائی، بات جا رہی ہو تو. آپ قرآن مجید کی اس آیت کو لے لیجئے، ہدی للمتقین، اور اس آیت کو لے لیجئے ہدی للناس. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے. قرآن اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور قرآن ہی اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ یہ متقین کی ہدایت کے لیے. تو یہ قرآن کی آیات میں تضاد ہے، یہ قرآن کی آیات میں تضاد نہیں ہے، بلکہ ان بچوں جوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک میں تمثیل کا سہارا لے رہا ہوں. دسترخوان پہ طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے ہوں، چنے ہوئے ہوں. میزبان محترم مہمانوں سے کہیں کہ حضور اسے تناول کیجیے گا، کسی سے کہیں کہ ذرا اس کی طرف توجہ کیجیے گا، کسی سے کہیں ذرا اس سے بھی اپنا دہن خوش ذائقہ کیجیے، کسی سے کہیں ذرا اس طرف بھی میل فرمائیے. بڑے سجے ہوئے جملے دسترخوان پہ اشاروں کے ذریعے سے مہمانوں سے. اور کوئی کہے صاحب میں یہ نہیں کھا رہا، میں یہ اس لیے کہ مجھے شوگر بڑھ جائے گی، اس لیے کہ میرا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، اور وہ کھا لیتا ہوں وہ میرے لیے ٹھیک ہے، اور یہ کھاؤں گا تو اس سے میرے ایسیڈیٹی بڑھ جائے گی. تو بھائی کھانوں کا قصور ہے یا بیمار یہ ہے؟ قرآن تو سب کی ہدایت کے لیے آیا ہے. قرآن سے استفادہ وہ کرتا ہے جو صاحب تقوی ہوتا ہے. اہل بیت سب کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، اہل بیت سب کی ہدایت کے لیے آئے ہیں. بھائی جملہ محسوس کیجئے گا، اہل بیت سب کی ہدایت کے لیے آئے ہیں. اہل بیت سے استفادہ وہ کرتا ہے جس کی طہارت پاک، جس کی ولادت پاک،
جس کے ماں باپ کی کوئی غلطی نہ ہو، جو منافق نہ ہو، حلال زادہ ہو. اہل بھائی یہ بلند صلوات تھی تو آہستہ سے پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور بلند صلوات مل کر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نبی مکرم کا فرمان ہے کہ جب مجھ پر صلوات اور سلام بھیجو تو بلند آواز سے بھیجو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس لیے کہ بلند صلوات پڑھنے سے منافقت فرار کر جاتی ہے. یہ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے. بات تھوڑی سی آگے بڑھے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، اور بے تحقیق ہم نے لکھ دیا ہے. لقد بھی تاکید کے لیے، کتبنا ضمیر منفصل، ضمیر متکلم وہ بھی تاکید کے لیے، واو بھی پھر آگے لگا ہوا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، اور ہم نے لہجہ دیکھی اللہ کا، چیلنج پائی جاتا ہے اس میں، تحدی پائی جاتی ہے اس میں اللہ گویا اعلان کر رہا ہے کسی مجال ہے جو میرے لکھے ہوئے کو مٹا کے دکھائے. لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، ہم کی طاقت دیکھیے. لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھ دیا. من بعد ذکر، تورات کے علاوہ. یہاں ذکر سے مراد تورات ہے، اس لیے کہ قرآن کا نام بھی ذکر ہے، مگر یہاں ذکر سے مراد تورات ہے. کیونکہ یہ آیت سورہ مبارکہ الانبیاء کے اندر ہے تو قرآن میں تو آ گئی نا. تو اگر اللہ یہ کہتا کہ ہم نے قرآن میں لکھ دیا ہے، قرآن میں یعنی قرآن میں نازل کر کے کہتا ہم نے قرآن میں لکھ دیا ہے، نہیں، قرآن میں تو اب ذکر ہو رہا ہے. تو 3 جگہ لکھ دیا اللہ نے. ایک تورات میں لکھ دیا. مفسرین کہتے ہیں کہ زبور سے، یہاں ذکر سے مراد تورات ہے. ہم نے زبور میں لکھ دیا، ہم نے تورات میں لکھ دیا، اور اب یہ قرآن کی آیت ہے. کتنے دستاویز بنائے جاتے ہیں اہم کاغذوں کے، کتنی اس کی کاپیاں بنائی جاتی ہیں؟ 3 کاپیاں بنائی جاتی ہیں جی، کم سے کم 3 کاپیاں. تو اللہ نے 3 جگہ پر لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا ہے؟ ان الارض، بتحقیق پوری زمین. اچھا، زمین سے مراد دار الخلافہ ہے. زمین سے مراد صرف زمین نہیں ہے، زمین سے مراد ہیڈ آفس ہے، مرکز ہے. ان الارض، اچھا کیوں میں یہاں یہ الارض کو اس انداز سے ترجمہ کر رہا ہوں اور تفسیر کی طرف توجہ دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم کی خلقت کے موقع پر بھی اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم کو اللہ نے زمین پر خلیفہ بنایا. تو کیا حضرت آدم فرشتوں کے لیے خلیفہ نہیں تھے اللہ کے؟ کیا حضرت آدم مریخ، زحل، چاند سورج پہ جو چاند پر مخلوق ہے، چاند پر جو حیات ہے، ان کے لیے حضرت آدم خلیفہ نہیں تھے؟ جب سب کے لیے تھے تو پھر زمین کیوں کہا اللہ نے؟ در حقیقت دار الخلافہ کا اعلان کیا ہے کہ یہ پوری کائنات کے لیے زمین دار الخلافہ ہے. میرا سارا نظام، پوری کائنات کا نظام زمین سے چلے گا. یہ ہیڈ آفس ہے کائنات کے لیے، جسے زمین کہا جاتا ہے. یہ میری اور آپ کی عزت ہے کہ اللہ نے ہمیں ہیڈ آفس میں بھیجا ہے، ہمیں دار الخلافہ میں بھیجا ہے. ہم انسان دار الخلافہ کے رہنے والے ہیں. اس زمین کا، حضرت آدم کو پوری زمین کا وارث بنایا، پوری زمین پر خلیفہ بنایا. اور یاد رہے کہ یہ جو زمین ہے نا، مولانا بات آ گئی ہے تو میرا دل کر رہا ہے معارف کی گفتگو ہے. یہ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے تفسیر تسلیم کے اندر ان مفاہیم کو روشن کیا ہے، تو میں ان بچوں کو کوئی ہدیہ دیتا جاؤں. یہ زمین جو ہے نا، یہ متجر اولیاء ہے. عربی میں نمائش گاہ کو، ایکسپو سینٹر کو، کسی بڑے شاپنگ مال کو عربی میں کہتے ہیں متجر، جہاں تجارت کے تمام تر جو شعبے ہیں، تجارتی جتنے بھی عنوانات ہیں،
میرے ساتھ ہیں آپ حضرات؟ وہ سب وہاں پر مل جائیں، کوئی وہاں جائے تو وہاں ہر چیز اسے وہ مل جائے، اسے اس جگہ کو کہتے ہیں، ہماری زبان میں تو یہ الفاظ کہتے ہیں جو میں نے کہا، اور عربی میں کہتے ہیں متجر۔ زمین متجر اولیاء ہے، اللہ کے ولی جہاں جا کے تجارت کریں اسے زمین کہا جاتا ہے۔ یہ زمین در حقیقت آسمان کا رشک ہے، یہ زمین عرش کے لیے مرکز ہے، یعنی عرش الہی جس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے وہ زمین ہے۔ اس زمین کی طرف اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جوانوں، تمہاری قدر کیا ہے؟ ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، جب کوئی نوجوان مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے، جب کسی جوان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، جب کوئی نوجوان قرآن کھول کر قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، تو عرش پر اللہ فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ ذرا زمین کی طرف دیکھو، تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ کیا قسمت ہے! تو عرشی فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں زمین پہ چمکتا ہوا چاند نظر آ رہا ہے۔ اللہ کا جواب یہ آتا ہے یہ چاند نہیں ہے، یہ ایک جوان ہے جو میری عبادت کے لیے کھڑا ہے۔ تو بڑھاپے کی عبادت بہرحال عبادت ہے، بچپنے کی عبادت بہرحال عبادت ہے، مگر حسن تو یہ ہے کہ جوانی میں عبادت ہو۔ جی، مکمل اللہ جس کی طرف توجہ کرتا ہے وہ جوان ہے۔ بچے کی طرف اللہ کی توجہ وہ نہیں ہے، بزرگوں سے توجہ ہٹانا شروع کر دیتا ہے۔ انہیں اگر میں اپنے الفاظ میں بولوں تو یوں بولوں گا کہ 15 سال تک 9 سال تک تو شریعت بچے سے بات ہی نہیں کرتی، ماں باپ سے بات کرتی ہے کہ نماز پڑھا دو، نماز سکھا دو، ساتھ میں کھڑا کر لو، چاہے وہ جی آدھے دن کا روزہ ہے روزہ رکھوا لو، جی 12 بجے کھلوا دینا، اسے کم سے کم عادت تو ہو کہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ بچے سے تو شریعت بات ہی نہیں کرتی، بچے کے والدین سے بات کرتی ہے۔ اور بڑھاپے میں بھی اللہ بات نہیں کرتا، کہتا ہے اچھا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، ان سے کہو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، ان سے کہو لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اشارے میں پڑھ لیں۔ تو جیسے جیسے بڑھاپا آتا جاتا ہے اللہ بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مکمل اللہ جس سے بات کرتا ہے وہ ہے جوان۔ عزیزان گرامی، اگر تھکے نہیں بیٹھے تو ایک جملہ کہوں، جوان سے مکمل اللہ بات کرتا ہے، نہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، نہ سرکار دو جہاں سے لے کر قیامت تک بغیر جوان کے گزارا نہیں ہے۔ ہر دور میں جوان کی ضرورت ہے تاکہ معاشرہ جوان رہے۔ اتنی ضرورت ہے کہ میدان احد میں آواز آتی ہے لا فتح، کوئی جوان ہی نہیں ہے سوائے علی کے۔ علی ابن ابی طالب اس جوان کو کہتے ہیں جس کی جوانی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھائی جب کوئی جوان نعرہ نہیں لگائے گا تو بزرگی زحمت کریں گے۔ تو ابھی بات تو جوانوں کی ہو رہی ہے، تب بھی آپ تیار نہیں ہوئے۔ یہ سوئیے امام المنتظر،
ماشاءاللہ. یہ زمین متجر اولیاء ہے. جتنا ہم خاکی ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ سُجَّدًا. نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے زمین کو، خاک کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا ہے. میں اللہ کے حضور جب سر پیشانی رکھتا ہوں تو خاک پر رکھتا ہوں. خاک میری سجدہ گاہ ہے. یہ مولانا سیاح میں ہے یہ حدیث، بخاری میں ہے یا مسلم میں؟ جی، کہ زمین خاک. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. یہ مسجد یعنی جہاں سجدہ کیا جائے. ارض کو، زمین کو مسجد بنایا ہے، سجدہ گاہ بنایا ہے. مولا علی سے پوچھا گیا یا علی ہر رکعت کے اندر قیام ایک، رکوع ایک، سجدے دو کیوں ہیں؟ بھائی تھوڑی گردن ہلا دو. اگر قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدہ بھی ایک کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے، لیکن ہر رکعت میں سجدے دو کیوں ہیں؟ حضرت نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. تم اسی مٹی سے بنے ہو، اسی مٹی میں واپس جاؤ گے. پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے. علی کا جواب بھی علی ہوتا ہے بھائی. توجہ ہے حضرات کی. پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے. اور دو سجدوں کے درمیان جو قیام ہے اسے زندگی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ زندگی کتنی مختصر ہے. دو سجدوں کے درمیان کتنا بیٹھتے ہیں آپ؟ حکم شریعت یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بیٹھنا ہے پوری طرح. وہ لمحہ جیسی مکمل ہو تو پھر دوسرا سجدہ کر لیں. یہ کم سے کم ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی ذکر پڑھ رہے ہو تو آپ کی مرضی ہے، مگر اتنا بھی طویل ذکر اجازت نہیں ہے دو سجدوں کے درمیان کہ یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ سجدے دونوں کر چکے ہیں یا ابھی سجدہ نہیں کیا ہے انہوں نے. بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو. ٹھیک ہے، کتنا مختصر ہے. اب یہ تو مولا علی کا فرمان. مولا کو خوش کرنے کے لیے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. دو سجدے یعنی حیات اور موت کا تصور، ان دونوں کے درمیان زندگی، اور وہ جو مختصر زندگی ہے وہ استغفار پر مشتمل ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا جاتا ہے نا اس میں. یعنی وہ مختصر دورانیہ صرف اور صرف استغفار پر مشتمل ہے. تو یہ زمین، توجہ ہے، یہ زمین متجر اولیاء ہے. ان الارض، توجہ میرے بچوں، آپ خاص طور پہ جو سامنے ہیں وہ میرے ساتھ توجہ کریں. ان الارض، یہ زمین، یرثھا عبادی الصالحون، اس زمین کی وراثت ہمارے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے اور رہے گی. زمین کی وراثت. میں وراثت کی بحث میں جانے سے گریز کرتا ہوں کہ اللہ نے عبادی الصالحون کو وارث بنایا ہے. وارث مطلق اللہ ہے، لیکن جیسے العلم للہ، الغیب للہ، ایک آیت اور حسین میرے ذہن میں آپ کو ہدیہ کرنے کو آ رہی ہے. انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. غیب صرف اللہ کے لیے ہے، انتظار کرو، اللہ بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہے. کیا عجیب آیت ہے. انتظار کرو، مل کر انتظار کرو. اور جمع ہے، حکم ہے جمع کے لیے، سب کے لیے، سب انتظار کرو. اور انی معکم من المنتظرین، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ عقیدہ بدا کا لفظ صرف ذہن میں ڈال کر میرا بچہ چلا جائے آج. باقی تفصیل کسی اور موقع پہ علماء کرام سے لی جائے. ہمارے ہاں کچھ عقائد مخصوص ہیں تشیع کے ساتھ. میرے سنی بھائیوں کو میں توجہ دلا رہا ہوں کہ ہم اپنا تعارف کرا رہا ہوں. ایک عقیدہ رجعت، ایک عقیدہ شفاعت، اور ایک عقیدہ بدا. یہ ہمارا مخصوص عقیدہ ہے. یعنی ہمارے بھائی اس عقیدے کو اب تک لے نہیں پائے اور ہم سمجھا بھی نہیں پائے.
3 کتابوں سے زیادہ مولانا مجھے اردو میں رجت کے اوپر کتابیں نہیں ملی. اردو میں رجت کے اوپر 3 سے زیادہ کتابیں ڈھونڈ کے اب 4تھی کتاب تیار کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. بدا پر مجھے مقالے ملے ہیں. مقالے ملے ہیں، مختصر تحریریں ملی ہیں، مگر کتابی شکل کے اندر مجھے اردو میں نہیں ملی. تو گویا ہم پہنچا نہیں رہے نا اس میں. کسی سے کیا بات کریں کہ آپ نے ہمارے عقیدے کو نہیں سمجھا. ہم نے سمجھایا ہی نہیں. یہ جو مرکز بن رہا ہے، علماء کرام کے جو مراکز ہوتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ان کی تشریح کریں، ان کی تفسیر کریں. عقیدہ بدا ذہن میں رکھتے ہوئے اب میرا جملہ سنیے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. ہمارا انتظار کرنا شریعت ہے، اللہ کا انتظار کرنا بدا ہے. کیا مطلب؟ کیسے؟ مجھے 2 مصرے، بعض اوقات مولانا شعر جو ہے وہ 1 گھنٹے کی گفتگو کو خلاصہ کر دیتا ہے. مجھے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں شارب لکھنوی کے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی دید کے طالب وہ حکم خالق کے. بھئی محفل امام زمانہ کی ہے. ہم ان کے دید کے طالب وہ حکم خالق کے، مزہ ہے دونوں طرف انتظار ہوتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اللہ ہم منتظر ہیں کس چیز کے؟ پھر ذرا تھوڑا سا اس کو بہتر کر کے بولنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ نے کچھ قوانین بنائے ہیں. قانون نظم ہے، اس پوری کائنات کے اوپر قانون نظم حاکم ہے. اسی طرح قانون عدل ہے، اس پوری کائنات پر قانون عدل نافذ ہے. اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں ان میں سے ایک قانون عدل کا قانون ہے. ایک قانون، کوئی چیز غیر موزون نہیں ہے، کوئی چیز غیر موزون نہیں ہے، کوئی چیز غیر عادلانہ نہیں ہے، اور کوئی چیز بے ترتیبی نہیں ہے، بے ہنگمی کا شکار نہیں ہے. ہر چیز ترتیب کے ساتھ ہے. اسے کہتے ہیں قانون نظم. سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے. اس کے نتیجے پوری دنیا کے اندر نظم کی صورت میں پڑتے ہیں. وقت کے اوپر موسم گرما اور سرما آتا ہے، خزاں اور بہار کا موسم اپنے وقت پہ آتا ہے. ہر چیز کا ایک موقع ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے. یہ جو نظم کے ساتھ چیز چل رہی ہے کہ ایک دوسرے سے دوسری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اسے قانون نظم کہا جاتا ہے. قانون عدالت، ہر چیز اپنی قدر پر ہے، اپنی مقدار پر ہے، اپنے وزن پر ہے. کوئی چیز زیادہ اور کوئی چیز کم نہیں ہے. جب کوئی چیز زیادہ اور کم ہو جائے ہماری باڈی کے اندر تو یہیں سے بیماریاں شروع ہوتی ہیں. بیماریوں کا آغاز ہی بدن میں رطوبتوں اور بدن میں عدم توازن کا ہی دوسرا نام بیماری ہے. جب بدن عدم توازن کا شکار ہو جائے تو بیماریاں آ جاتی ہیں. اس پوری کائنات میں کوئی عدم توازن نہیں ہے، عدل پر قائم ہے سارا نظام. ایسا قانون عدل ہے. اسی طرح ایک اور قانون بھی ہے، اور وہ ہے قانون تکامل. قانون تکامل یہ ہے کہ مسلسل کمال کی طرف سفر ہے. مسلسل کمال کی طرف سفر ہے. زوال نہیں ہے اللہ کے نظام میں. اللہ زوال پذیر، کمال کی طرف سفر ہے. یہ کمال کی طرف سفر ہی تو ہے جو سلسلہ آدم سے شروع ہوگا اور خاتم پہ ختم ہوگا. یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک جو سلسلہ پہنچا ہے یہ تکامل ہے. قانون، تھوڑا بولیے، قانون تکامل ہے جس کی بنیاد پر یہ پورا نظام چل رہا ہے. قانون تکامل کا تقاضا تھا کہ اللہ ایک مثالی اور آئیڈیل ماحول عطا کرے. ایک مثالی اور نمونہ اور مثالی اور آئیڈیل ماحول ہمارے لیے عطا کرے. وہ جو مثالی اور آئیڈیل ماحول ہے اسی کو ظہور امام مہدی کہا جاتا ہے. یہ قانون تکامل کا تقاضا ہے کہ کمال پر معاشرے کو وہ پہنچا کر دکھائے. معاشرہ جب کمال پر پہنچے گا تو حالت یہ ہوگی کہ کوئی جاہل نہیں ملے گا. دنیا میں کوئی جاہل نہیں ملے گا. جب امام ظہور فرمائیں گے، اچھا یہ بات یہیں روشن کر دوں کہ عقیدہ مہدویت شیعوں کا ہی عقیدہ نہیں ہے، یہ مسلمات اسلامی میں سے، یہ سنی شیعہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے.
میں نے ایک بزرگ مفتی مولانا اہل سنت کے عالم دین سے کہا کہ اگر یہ عقیدہ، انہوں نے جب یہ جملہ کہا جو میں نے ابھی کہا، تو میں نے کہا اگر یہ عقیدہ سنی شیعہ دونوں کا ہے تو پھر آپ اہل سنت کی کتابیں پیش کیجئے کہ امام مہدی پر کس کس اہل سنت عالم نے کتاب لکھی ہے۔ تو انہوں نے خبر دی، جس کو سن کے بہت خوشی ہوئی، کہ وہ خود پہلے سے ہی امام المہدی انسائیکلوپیڈیا دائرۃ المعارف کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ان السنہ، اہل سنت جو امام مہدی پر کام کر چکے ہیں، کتابیں لکھ چکے ہیں، 200 نسخے تو مولانا انہیں آیت اللہ مرشی نجفی کی لائبریری سے خطی ملے ہیں اہل سنت کے۔ اہل سنت علماء نے جو امام مہدی پر کتابیں لکھی ہیں، 200 نسخے جو اب تک چھپے ہی نہیں تھے، خطی نسخے، ہاتھ کے لکھے ہوئے علماء کے نسخے، اور وہ ان کو محفوظ کیا ہوا ہے بعض پرانی لائبریریوں میں جو قدیمی ہزاروں سال پرانی لائبریریاں ہیں۔ تو 300 کتابیں اب تک وہ ڈھونڈ چکے ہیں علماء اہل سنت کی، جو حضرت امام مہدی پر اہل سنت نے لکھی ہیں۔ اور وہ انسائیکلوپیڈیا مسلسل اس کی شاید 4 یا 5 جلدیں چھپ چکی ہیں۔ مفتی محمد ہاشم کی بات کر رہا ہوں، مفتی محمد ہاشم سندھی مفتی ہیں، عالم دین ہیں، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں ایک مدت سے۔ تو پہلے تو یہ بات یہیں روشن ہو جائے کہ عقیدہ مہدویت صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے۔ البتہ ایک موٹا سا فرق جو حق ہے میرا کہنے کا، وہ یہ کہ سنی شیعہ کا عقیدہ ضرور ہے، مگر جو شیعہ اس عقیدے کے دفاع میں اور اس عقیدے کے تبلیغ میں جس اہتمام کے ساتھ جیتا ہے، وہ شیعوں کی خصوصیت ہے۔ سر ایک انتہائی علمی بات کو میں انتہائی سادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ عقیدہ مہدویت تو سنی کا بھی ہے اور عقیدہ مہدویت تو شیعہ کا بھی ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کھڑا کسی کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، اور ایک کو دور جلتا ہوا چراغ نظر آ رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اور بلند صلوات پڑھ لیں۔ لہذا میرے محترم، ان العرض یرثھا عبادی الصالحون، قانون تکامل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مثالی معاشرہ اللہ بنا کر دے۔ جی اب تک ہم پہ چھوڑا تھا کہ مثالی معاشروں کو بچاؤ۔ حضرت آدم کی اطاعت و فرمانبرداری آدمیوں کی، ان کے زمانے کے لوگوں کی ذمہ داری تھی۔ حضرت نوح کی حفاظت اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری ان کے زمانے کے امتیوں کی تھی۔ حضرت ابراہیم بھی ایسے ہی، حضرت موسیٰ بھی ایسے ہی، حضرت عیسیٰ بھی ایسے ہی، سرکار دو جہاں بھی ایسے ہی، اور مولا امام علی سے لے کر امام عسکری تک ہر زمانے کے ہادیوں کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے معاشرے کو اچھا رکھنا، یہ میری اور آپ کی اور ہم جیسوں کی ذمہ داری تھی۔ مگر اب اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرے گا۔ تمہیں اتنا موقع میں نے دیا کہ ماحول اچھا رکھو، مگر تم نے ماحول اچھا نہیں رکھا، اب میں اپنی قدرت کا اظہار کروں گا، اور جب اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرے گا تو اسے ظہور مہدی کہا جاتا ہے۔ حضرت مہدی کا ظہور قدرت الہیہ کا اظہار ہے۔ جی ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آپ حضرت مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، میں نے کہا نہیں، ہم وعدہ پروردگار کا انتظار کر رہے ہیں۔ توجہ ہے بات کے، یہ جو وعدہ، یہ جو میں قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، میرے استاد مجھے دعا دے رہے ہیں گردن ہلا کر، اللہ جناب مولانا انصاری صاحب کی عمر میں، ان کی توانائی میں، ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، تمام علماء کرام کی صحت و سلامتی، خاص طور پر جناب مولانا انصاری صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں۔ یرثھا ہے نا، تو اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں ہیں اور ہوں گے، فعل مضارع کا ترجمہ کر رہا ہوں میں۔ ہیں اللہ کی طرف سے، ہوں گے تمہاری طرف سے۔ آج بھی
جس امام کے زمانے میں وراثت ہے وہ مولا علی کے پاس، امام حسن کے پاس، امام حسین کے پاس اللہ کی طرف سے وراثت ہے، مگر وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب تم مان لو گے تو یہ تمہاری طرف سے ہوگی۔ یعنی جہاں منصوص من اللہ ہونا لازم ہے ہادی برحق کو، وہاں اس کی اطاعت اور اس کے آگے تسلیم ہونا لازم ہے امت کی طرف سے۔ اگر اللہ منصوص بنا دے اور امت نہ مانے تو پھر 24 سال تک علی بھی گھر میں بیٹھتے ہیں۔ جی علی مولا بھی 24 سال تک گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی نے علی مولا کو جو غدیر میں دیا تھا تبھی تو مبارکبادیں دی گئیں۔ بھائی توجہ چاہوں گا آپ سے، جو چیز پہلے نہیں تھی بعد میں دی گئی، وہ دی گئی، ملی، انہیں اعزاز دیا، انہیں عنوان دیا۔ اب تک جو چیز نبی کے پاس تھی، نبی نے وہ چیز مولا علی کے حوالے کی۔ وہ نبی کی ولایت جب علی کی ولایت میں بدلی، جو خود اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی ولایت کا تسلسل ہے نبی کی ولایت، توجہ چاہوں گا، اور نبی کی ولایت کا تسلسل ہے علی کی ولایت۔ جب نبی نے اپنی ولایت من کنت مولا فہذا علی مولا یہ کہہ کر مولا علی کے حوالے کیا، تبھی تو حضرت عمر جیسی شخصیات نے آگے بڑھ کر کہا بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، مبارک ہو، اصبحت مولا یا مولا کل مسلمین، آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور سارے مسلمانوں کے مولا۔ یہ اصبحت کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کیفیت بدل رہی ہو، جی پہلے نہیں تھے اب آپ میرے مولا ہو گئے۔ تو میں تو سارے سنی شیعوں سے کہتا ہوں کہ مولا علی جہاں حسن مولا کے مولا ہیں، وہاں خلافہ کے بھی مولا ہیں، وہاں حکمرانوں کے بھی مولا ہیں، وہاں صحابہ کرام کے بھی مولا ہیں۔ اور مولا کہنا یہ کم علمی ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ صرف مولا اللہ ہے، علی مولا کو مولا کہنا یہ شرک اور غلو ہے، یہ اس کی کم علمی ہے۔ تم حضرت عمر سے زیادہ سمجھدار ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اور بلند صلوات نبی اور آل نبی پر۔ بات آگے بڑھے، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ زمین کی وراثت نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ہم اپنا عذاب مؤخر کریں گے جب تک کہ امت معدودہ نہ آ جائے، عدد شدہ لوگ نہ آ جائیں۔ اچھا کوئی امت آنی ہے کیا ابھی؟ اور امت بھی وہ جس کی گنتی طے ہے، امت مصطفیٰ کی گنتی طے ہے۔ حضرت ابراہیم کی امت کی گنتی طے تھی۔ کوئی ایک امت آنی ہے جو امت مصطفیٰ کا ایک بہترین جلوہ ہے، جو پڑھیں گے محمد الرسول اللہ، مگر وہ اب بے وفا نہیں ہوں گے۔ بھائی توجہ چاہوں گا آپ سے، اب وہ ساتھ چھوڑ کر جانے والے نہیں ہوں گے، اب وہ خط لکھ کر بے وفائی کرنے والے نہیں ہوں گے، اب وہ کسی میدان میں تنہا کر کے مارنے والے یا خاموش رہنے والے نہیں ہوں گے۔ ان کی تعداد معدود ہوگی، عدد شدہ تعداد ہوگی۔ وہ عدد شدہ تعداد کو 313 کہا جاتا ہے۔ وہ 313 کی تعداد ہے کہ جو آنے والی ہے اور جن کے آنے کے بعد اب یہ گنجائش بنے گی کہ پھر اللہ عذاب نازل کرے اگر وہ بھی نہ مانے تو، یعنی اس دور کے لوگ بھی نہ مانے تو۔ اس زمین کی وراثت اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے ہاتھ میں۔ ہم در حقیقت اللہ کے وعدے کا انتظار کر رہے ہیں۔ عزیزو، اللہ اس میں جلالہ، پہلے تسلی دیجئے، تھک تو نہیں رہے؟ مولانا آج اگر دیر ہو جائے تو کچھ دیر کے لیے معاف کریں گے۔ اور میرے بسم اللہ 2-3 نہیں کہا ہے، کیا کروں؟
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे बच्चों, ज़हन में एक कायदा बिठाओ कि अल्लाह जलवा दिखाता है, अल्लाह तजल्ली दिखाता है, अल्लाह अपना जलवा दिखाता है। अल्लाह से ज़्यादा तो कोई चीज़ है ही नहीं जो मौजूद हो। अल्लाह के अलावा तो जो कुछ है वो फर्जी है, करारदादी है, तसव्वुराती है जी, अताई है, एताई है, फकीर है। वजूद अगर कुछ है, किसी का है, कोई है, तो वो अल्लाह है। कभी मौका मिले अकीदा तौहीद पर मौलाना आपके यहाँ खमसा पढ़ा जाए और तौहीद वो बयान की जाए जो अली ने बताई है, तौहीद वो पढ़ी जाए जो अहले बैत ने बयान की है जी। अल्लाह कहां नहीं है? सरे सूजन से ज्यादा बारीक और कम जगह भी तसव्वुर नहीं की जा सकती कि जहां अल्लाह ना हो। अल्लाह मुहीत है का क्या मतलब है? अल्लाह बसीत है का क्या मतलब है? अल्लाह मुरक्कब नहीं है इसका क्या मतलब है? इसलिए कि जब मुरक्कब मानेंगे तो मुरक्कब जुज़ों से बनता है और अज्जा एक जगह जुज़ होता है तो दूसरी जगह नहीं होता, और जुज़ का मोहताज होता है और जो मोहताज हो वो समद नहीं होता। बड़ी इनायत तौहीद सुन रहे हैं भैया आप मुझसे, बड़ी इनायत, आपकी तवज्जुहात थोड़ी सी और चाहिए मुझे ना। अच्छा, बाज़ दोस्त तो मुझे इतना गौर से देख रहे हैं कि इनसे ज़्यादा समझदारी कोई नहीं है। एक जगह मेरे साथ ऐसा हुआ, एक साहब इतना गौर से देख रहे थे कि मैंने कहा साहब इनसे ज़्यादा इनसे बाद में पूछूंगा कि कुछ मुझे समझाएं, तो बराबर वाले की कोहनी लगी तो वो गिर पड़े। महफिल पढ़ रहा हूँ, आपको हंसाना मामूनू नहीं है। तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ था? कहने लगे ये आंखें खोल के सो जाते हैं। तो खुदा के वास्ते थोड़ी सी गर्दन हिलाते रहना। एक सलवात पढ़ लें नबी और आले नबी पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अल्लाह जलवा करता है, अल्लाह तजल्ली करता है, अल्लाह अपना वजूद दिखाता है जी। मौला अली से पूछा गया अल्लाह को देखा है? अली मौला ने फरमाया जिसे मैंने देखा ना हूं उसकी इबादत कैसे करूं? मगर उसे इन आंखों से कैसे देखा जा सकता है? ये जो मेरी आंखें हैं ये तो महदूद हैं, और लामहदूद महदूद में कैसे आएगा? फरमाया पूरे वजूद को आंख बनाओ तो अल्लाह नजर आएगा। जो पूरे वजूद को आंख बना ले और अल्लाह को देख ले, फिर वही तो ऐनुल्लाह होगा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अल्लाह जलवा करता है। अच्छा, इमाम हुसैन, ये तो मौला अली के तो बेटे भी अली है ना। इमाम हुसैन दुआ अरफा के अंदर फरमाते हैं कि या अल्लाह या अल्लाह तेरी सिफात पर गौर करके मैं तेरी जात से दूर नहीं होना चाहता। जी शुक्रिया। मैं तेरी सिफात पर गौर करके तेरी जात से दूर नहीं होना चाहता। बिला तशबीह सिर्फ बच्चों को और जवानों को समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। एक महंगी गाड़ी, मुझे तो गाड़ियों के नाम कुछ तो आते नहीं है, कुछ आते हैं तो वो लूंगा नहीं, उनकी तबलीग हो जाएगी यहाँ से कि मौलाना फला गाड़ी को पसंद करते हैं इसलिए मेंबर से उसी का नाम लिया है। तो कुछ ना हो वो उस कंपनी का फ़ायदा हो जाएगा, खामखा मुफ्त में फ़ायदा हो जाएगा। तो ये बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी खूबसूरत, आजकल जदीद हर दूसरी गाड़ी नई नज़र आ रही है, एक नया मॉडल नज़र आ रहा है। तो अगर कोई ऐसी कोई महंगी और खूबसूरत और आरामदेह गाड़ी गुजर रही हो तो देखने वाले, शौक़ रखने वाले तबसरा शुरू करते हैं, देख रहे हैं ज़रा कलर बड़ा अच्छा है भाई, और टायर भी ज़रा देखना कैसे हैं। दूसरे की आवाज़ आती है ज़रा देखो जो इसके बोनेट है वो कितना अच्छा है, लाइटें तो कमाल की हैं, और फिर कहीं से आवाज़ आएगी कि भाई ज़रा देखो इसके अंदर जो इसका जो बोनेट है वो मसलन जो डिग्गी है उसको देखो कितना अच्छा शेप है उसका। मालूम हो गाड़ी गुजर गई, ये किसी ने पूछा कि है किसकी, मालिक कौन है, बनाने वाला कौन है,
وقت ضائع کر دیا نا. توجہ ہے, امام حسین فرما رہے ہیں میں تیری صفات پہ غور کر کے تیری ذات سے اتنی دیر کے لیے دور نہیں ہونا چاہتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ میرے اور آپ کے لیے ہے بھائی. امام حسین کی کلاس کچھ اور ہے کہ ہم اس کی رازقیت پر غور کرتے ہیں, ہم اس کی ثانویت پر غور کرتے ہیں, ہم اس کی خالقیت پہ غور کرتے ہیں, اس کے کرم پر غور کرتے ہیں, اس کی قدرت پہ غور کرتے ہیں. لیکن حسین اس پر غور کرتے ہیں. علی مولا خود ذات الہی پر غور کرتے ہیں. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. ظاہراً ابو حمزہ صومالی کی دعا کا جملہ ہے. یا من دل صبا, دعائے صبا کا جملہ ہے. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ, مولا علی کا فرمانا ہے, مولا علی کی دعا ہے, مناجات ہیں علی مولا کی. فرماتے ہیں یا اللہ, یا من دل علی ذاتہ بذاتہ, اے وہ اللہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے کہ وہ ہے. یعنی میں اور آپ تو اللہ کو اس کی صفات سے, اس کے جلووں سے پہچانتے ہیں نا. مثلا میں اور آپ تو سورج سے پہچانتے ہیں نا. نظام, میں نے ابھی تو کہا نظام قانون نظم, ہم قانون عدل سے پہچانتے ہیں اللہ کو, ہم قانون نظم سے پہچانتے ہیں اللہ کو. تھک تو نہیں رہے؟ ہم ان قوانین سے اللہ کو پہچانتے ہیں نا. ہم ان قوانین سے, سورج ہمارے لیے دلیل توحید, چاند ہمارے لیے دلیل توحید, یہ درخت ہمارے لیے دلیل توحید. مگر وہ علی اور اولاد علی چاند سورج سے اللہ کو کیوں پہچانے جو چاند سورج سے پہلے بنے ہوں؟ ابھی چاند سورج تھا نہیں, علی اور اولاد علی تھے, سیدہ کا وجود تھا, تو وہ پھر چاند سورج سے اللہ کو کیوں پہچانیں گے؟ وہ تو اللہ کو اللہ سے پہچانیں گے. اللہ ہی کافی ہے. بولنے والوں کو کہہ دیجئے اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو. یہ جملہ یا محمد بولے یا علی بولے, تمہارا منہ نہیں ہے بولنے کا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. ہم تو محتاج مصطفیٰ ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سمجھائیں. ہم تو محتاج حیدر کرار ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سمجھائیں. اللہ اللہ بکاف عبدہ, یہ قرآن کی آیت تمہارے لیے, مجھے پتا ہے قرآن میں آیت ہے, بڑا سجا کر اسے بڑا تغرا بنا کے لگاتے ہیں. اللہ ہی کافی ہے میرے بندے تیرے لیے. وہ بندہ کون ہے جسے معراج پہ لے گیا؟ وہ اللہ جو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی ہے بندے تیرے لیے کافی ہے, وہی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. اللہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے, اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. وہی اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے نا کہ اے بندے اللہ تیرے لیے کافی ہے, وہی کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے اللہ کی اطاعت میں علی کی ضرورت ہے. اللہ کی اطاعت میں تمہیں علی کی ضرورت ہے. کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ نبی تو مراد ہو نہیں سکتے, اس لیے کہ نبی کی نبوت پہ شک کرنے والوں کے لیے آیت ہے. یہاں کون ہے نبی کی رسالت پر گواہی کے لیے؟ خود نبی اپنی رسالت پہ گواہ تو نہیں ہے نا. اے میرے نبی جو کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, سورہ مبارکہ رات 43ویں آیت, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. جو لوگ کفر اختیار کر چکے ہیں, جو کافر ہیں, وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. قل, اے میرے رسول کہہ دیجئے, کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم, میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. ومن عندہ علم الکتاب, اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. دعویٰ کرے کوئی, لا کر دکھائے مثال کہ علی کے علاوہ کسی نے کہا ہو کہ میں پورا قرآن جانتا ہوں. بات روشن ہے. میں آپ کے جو خاص حاجات ہیں ان کے لیے, میری بھی اس وقت ایک خاص حاجت ہے. میرے گھر میں اس وقت تکلیف ہے, میری
مولانا محمد عون نقوی کی اہلیہ وینٹیلیٹر پہ جا چکی ہیں اور میں یہاں ہوں، اور ان کی شفا کے لیے آپ کے سارے عزیزوں میں جو مریض ہیں ان کی شفا کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اور بلند صلوات شفا کے لیے، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ دیر ہو رہی ہے، مولانا مضمون کو مختصر کروں۔ مولانا بھی الیکشن کے قائل ہیں۔ یا رسول اللہ، توجہ کر لیا آپ نے؟ اللہ اللہ اسم جلالہ انتہائی خفا کا عنوان ہے، انتہائی غیبت کا عنوان ہے۔ اللہ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو انگریزی میں اردو میں ترجمہ ہوتا ہے یہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے لفظ میں طاقت ہے وہ اس کے ترجمے میں طاقت نہیں ہے۔ اسم جلالہ مستجم جمیع صفات، ہر کمال کو اللہ کے اللہ کا کمال کتنا ہے کون جانے؟ جو علی توحید اتنی چڑھ کر سنا رہے ہیں نا، جو مولا حسین توحید پر پوری دعائے عرفہ سنا رہے ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ ان کی توحید کا معیار یہ، اس کے باوجود بھی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کے آگے۔ تو اللہ کو کون سمجھتا ہے؟ اللہ خود اسم جلالہ اللہ۔ اچھا، ہم روزانہ اس نام کو زبان پہ جاری کرتا ہے ہر مسلمان، خاص طور پہ نماز شروع کرتے وقت اور نماز کے درمیان ہر رکن کی تبدیلی پر ہم ایک اللہ اکبر بولتے ہیں۔ ایک تکبیرۃ الاحرام واجب تکبیر ہوتی ہے، دوسری مستحب تکبیریں ہوتی ہیں، ایسے ہی ہے۔ ہم بار بار اللہ اکبر کہتے ہیں نا، آپ کا ذوق مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں ایک ہدیہ اور دے دوں آپ کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام سے پوچھا گیا مولا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا لوگ کیا بولتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں؟ تو اس نے کہا مولا لوگ سوچتے ہیں اللہ اکبر من کل شے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔ بے ساختہ امام صادق کی زبان پر آیا العیاذ باللہ، اعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ یہ اللہ کی معرفت سے دوری ہے، یہ اللہ کی معرفت سے دوری ہے۔ اگر کوئی اللہ اکبر کا مطلب اللہ اکبر من کل شے لیتا ہے، اللہ اکبر ہے ہر شے سے، تو گویا شے کو اس نے مان لیا، اور اشیاء کا مقایسہ اللہ سے کر کے کہتا ہے ان سے بڑا ہے۔ یہ ہے کیا جو ان سے تقاضا کیا جائے؟ یہ ہے کب جو اللہ کے ساتھ اس کا مقایسہ کیا جائے؟ تو کہا مولا پھر آپ فرمائیں کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے جو کچھ اس کے بارے میں کہا جائے اللہ اس سے بڑا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اور بلند صلوات نبی اور آل نبی پر۔ بھائی بہت دیر لگا دی میں نے ایک مطلب تک آنے کے لیے، مگر اب وہ مطلب شروع ہونے جا رہا ہے، ذرا تسلی کیجئے گا، 10 منٹ تک تو میرے ساتھ ہیں آپ۔ اللہ اسم جلالہ انتہائی خفا، نہیں پتا، نہیں جانتے، تشریح نہیں کر سکتے، تفسیر نہیں کر سکتے، وضاحت ہو ہی نہیں سکتی لفظ اللہ کی۔ کتنا گہرا ہے یہ نام اللہ کا، کتنا سنگین ہے کہ اس کے اندر اترنے کے لیے حتیٰ کہہ دیا گیا کہ 73 علوم ہیں جی، جس میں سے ایک ساری انسانیت کو دے دیا گیا، اور اس ایک میں اور 72 میں نے مصطفیٰ کو دے دیے،
اور مصطفیٰ کے میں وہ ایک بھی شامل ہے، اور ایک اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ مخصوص رکھا۔ تو اللہ کتنا مشکل عنوان ہے جسے سمجھنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ سے زیادہ خفا، اللہ میں الف لام 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 ہے، اگر الف ہٹا دیں تو للہ بھی اللہ، لام ہٹا دیں تو لہو بھی اللہ، لام ہٹا دیں تو ہو بھی اللہ، یعنی اگر اس کا ایک ایک حرف کریں تب بھی اللہ، اور اس کے سارے حروف کو جوڑے رکھیں تب بھی اللہ۔ توجہ کر لی آپ نے؟ اب جیسے جیسے آپ حرف ہٹاتے جا رہے ہیں تو آخر میں جا کے کیا آتا ہے؟ ہو خود اللہ سے زیادہ خفا رکھتا ہے، یعنی اللہ سمجھنا مشکل اور ہو سمجھنا مشکل تر۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات کا ممنون ہو جی۔ خون جگر کے مضامین ہیں، یہ بیان کرنے والے جانتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اہل دقت جانتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اس وقت۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو ہو جو ہے وہ روشن ہو گئی، بات پہنچ گئی میری، کہ ہو اور زیادہ خفا، اور زیادہ غیبت، اور زیادہ عدم امکان اس کو سمجھنے کے حوالے سے۔ اب ذرا قرآن کی آیت سنیے، اللہ نور السماوات والارض یہد اللہ بنورہ من یشاء۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور جس کو چاہتا ہے اسے اپنے نور کی ہدایت کرتا ہے جی، نور ہی من یشاء۔ یہ آیت ذہن میں رکھ لیجئے، ایک اور آیت اس کے ساتھ جوڑیے، پھر مجھے ایک نتیجہ لینا ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمکے گی۔ توجہ چاہوں گا، جب اللہ غیبت کا پیغام دینا چاہتا ہے، توجہ، جب اللہ غیبت کا پیغام دینا چاہتا ہے تو اللہ اور ہو سے دیتا ہے، اور اللہ جب ظہور کا پیغام دینا چاہتا ہے تو صفت ربوبیت سے دیتا ہے۔ صفت ربوبیت اس کے ظہور کا عنوان ہے۔ کس کا رب نہیں ہے؟ میں اور آپ سانس لے سکتے ہیں اس کی ربوبیت کے بغیر، ہم ہو سکتے ہیں اس کے ربوبیت کے بغیر۔ اس کی ربوبیت کے ہی تو جلوے ہیں جو سب کچھ ہے، یعنی جب وہ ظہور پاتا ہے تو رب کہلاتا ہے، جب وہ غیبت میں جاتا ہے تو اللہ کہلاتا ہے۔ یہ جو ظہور الہی ہے وہ ہے ربوبیت پروردگار۔ لہذا ہمیں سمجھانے کے لیے کبھی وہ والدین کو بھی کہتا ہے رب یعنی صغیرہ، جی والدین کے لیے بھی لفظ استعمال کرتا ہے وہ۔ یہ جو عنوان رب ہے، اب ذرا دیکھیے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین رب کے نور سے چمکے گی۔ سنگین گفتگو ہے، حدیث نہ ہوتی تو بیان نہ کرتا اور کہہ دیتا کہ اسی مدرسے میں بیان کروں گا۔ اور حدیث یہ ہے کہ اس آیت کو لے کر آ گیا ایک شخص امام جعفر صادق کی خدمت میں، اور اس نے آ کر کہا مولا یہ اشرقت الارض بنور ربها واشرقت الارض بنور ربها کا کیا مطلب ہے؟ قال الامام العرض۔ سنگین ہے۔ امام نے فرمایا یہ جو زمین کا امام ہے نا، اس کے نور سے زمین چمکے گی۔ یاد رہے خلیفہ ہے زمین کے لیے، یاد رہے کہ زمین کے وارث نیک اور صالح بندے ہیں، ان نیک اور صالح بندوں کا بھی کوئی تو امام ہے۔ میرے مولا صادق فرما رہے ہیں الامام العرض، قلت اذا خرج یکون ماذا، میں نے کہا، راوی کہتا ہے میں نے کہا مولا جب آپ ظاہر ہوں گے، جب امام الارض ظاہر ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو اب امام کا جملہ سنیں، امام صادق فرماتے ہیں قال اذن یستغنی الناس علی ضوء الشمس ونور القمر ویتحظون بنور الامام۔
جب امام زمین پہ قدم رکھیں گے، جب تمہارے امام کا ظہور ہوگا تو لوگ چاند اور سورج کی روشنی سے مستغنی ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ لیں امام کے ظہور کے لیے۔ لوگ حسن مہدی کو زمانے میں آیا رکھا ہے، حسن مہدی کو زمانے میں آیا رکھا ہے، بقیہ نہ ہو تو پھر دہر میں کیا رکھا ہے۔ آج مرکز کو لوگوں نے یوں سجا رکھا ہے جیسے مہدی کو دھرتی پہ بلا رکھا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فرمایا اور پھر لوگ اپنے امام کے نور سے زندگی گزاریں گے، اپنے امام کے نور سے۔ اب آپ نے حدیث سن لی ہے تو ایک اور حدیث بھی ہدیہ کر دوں، وہ امام باقر سے حدیث ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں من سرہ ان یکون من اصحاب القائم، جو چاہتا ہے کہ وہ ہمارے قائم کے اصحاب میں سے ہو۔ تھوڑا سا دگرتا نہیں لائیے گا بھائی، اب یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ من سرہ ان یکون من اصحاب القائم، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہمارے قائم کے اصحاب میں سے ہو، فَلْيَنْتَظِرُوا، پہلا کام اسے انتظار کرنا ہوگا۔ انتظار کرنا پہلی شرط ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے قائم کے اصحاب میں سے ہو۔ وَلَا يَعْمَلْ بِالْوَرْعِ، اور تقوی و پرہیزگاری کے بغیر زندگی نہ گزارے، ہر کام میں تقوی رکھے۔ اگر چاہتے ہو کہ امام کا ظہور ہو اور ہم ان کے ساتھیوں میں سے ہوں، ان کے اصحاب میں سے ہوں، وہ محاسن الاخلاق، اور اپنے اخلاق کو بہتر کرنا۔ تین چیزیں ہیں، انتظار، تقوی اور اخلاق کا بہتر ہونا۔ جو تین کام انجام دے لے اور یہ آرزو رکھے کہ جب ظہور ہو اور امام آئے تو ہم امام کے اصحاب میں سے ہوں، تو ان تین کام کرنے والوں کو امام اپنے لشکر میں شامل کر لیں گے۔ مل کر جواب دیجئے۔ واہ واہ واہ، بھائی گجرانوالہ کی تاریخ ہے، ادبی اور علمی تاریخ ہے، اور آپ نے بہت محبت فرمائی، بڑا ذوق شوق توجہ سے سنا۔ شاعر محترم تشریف فرما ہے، میں نے کہہ دیا تھا کہ میں کچھ اپنے اشعار بھی مناسبت سے سناؤں گا، ہلکا پھلکا شعر کہہ لیتا ہوں۔ عرض کیا تھا یہ زمین ہے امیر مینائی کی زمین ہے، زمین تو غزل کی ہے، مگر شاید انہوں نے عشق مجازی میں غزل کہی ہو، اور میں ممبر پہ عشق حقیقی میں غزل کہہ رہا ہوں۔ تو عرض کیا ہے کہ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر۔ بھائی شعر کو شعر کی طرح سنیں گے آپ۔ سرمے طور لگا، سرمے طور لگا، سرمے طور لگا، سرمے طور لگا، سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ بڑی عنایت آپ کی سماعت کا شکر گزار ہوں، محفل ہو رہی ہے بھائی۔ شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے جی؟ زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ دوسرے مصرے پہ توجہ چاہوں گا۔ زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ مل گیا تجھ کو شرف، اس پہ نہ شر پیدا کر۔
مل گیا تجھ کو شرف، اس پہ نہ شر پیدا کر. اور عرض کر رہا ہوں کہ ان کے احسان پر احسان چلے آتے ہیں. بھائی احسان لینے والے گردن ہلائیں. ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں. اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر، اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر. اور عاشقوں سے بات کر رہا ہوں کہ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. آپ کی توجہات ہیں کہ الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے؟ توجہ، الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے؟ اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر. الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے؟ اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر. نوجوانوں آپ سے بات کر رہا ہوں. اللہ دل کر رہا ہے کہ اس شعر سے پہلے ذرا سی تشریح. علامہ اقبال جب جرمنی پڑھنے کے لیے گئے، یورپ پڑھنے کے لیے گئے، تو واپس آنے کے بعد تو انہیں مغرب زدہ ہو جانا چاہیے تھا نا جی. وہاں کا رنگ چڑھ جانا چاہیے تھا نا اقبال پر. اقبال پر وہاں کا رنگ نہیں چڑھا، وہاں رنگ چڑھا کر آئے. اور واپس آنے کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور زیادہ بڑے انقلابی ہو گئے. تو علت بتا رہے ہیں کہ میں وہاں جا کر بھی یہاں والا رہا، وہاں جانے کے بعد بھی وہاں کی چمک کا اثر میرے اوپر نہیں آیا. تو میں نے اس مفہوم، اقبال نے کیا کہا پھر میں کہتا ہوں. اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جو مدنی آنکھوں سے دیکھتا ہو، جو نجفی آنکھوں سے دیکھتا ہو، وہ کسی مغرب سے متاثر نہیں ہوتا. ہمارے پاس پہلے کوئی کم چیزیں ہیں جو ہم ان سے متاثر ہوں. میں نے عرض کیا ہے کہ ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے. ان بچوں جوانوں کے لیے، اور یورپ میں اور مغرب میں اور امریکہ کینیڈا میں آسٹریلیا میں پڑھنے والے جوان محفل سن رہے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے. خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر. خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر. تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر. مسلمان لڑ لڑ کے تھک نہیں رہا، نفرتوں کے علاوہ کوئی کام ہی مسلمان کا نہیں رہا. ایسے مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں. تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر، شارع عام پہ چل یار سفر پیدا کر. شارع عام پہ چل یار سفر پیدا کر. شعر چھوڑ رہا ہوں میں ان میں سے ایک شعر کا انتخاب کرتے ہوئے کہ یہ شفاعت کا عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے، یہ شفاعت کا عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے. قبر کا خوف بڑھا، حشر کا ڈر پیدا کر. یہ اگر تھک نہیں رہے تو ایک اور شعر سنا رہا ہوں. اور سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید، سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید، سر کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا کر. سر کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا کر. اور مقطع کہہ رہا ہوں کہ دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی، دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی، خانقاہوں سے نکلنے کا جگر پیدا کر. آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں مگر میں تھوڑا سا وہ ہو رہا ہوں، جس کو کہہ لیجئے کہ حریص ہو رہا ہوں. اور بس اپنے ایک قصیدے کے اور چند شعر تو اس میں 14-15 ہیں مگر 5-6 سناتا ہوں. اور آپ نے اگر سن لیے تو شاید سارے بھی سنا دوں. اور میں یہ آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کو مصرے اچھے لگیں گے. عرض کیا ہے کہ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر. مولانا آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، آ غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر.
غدیری غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر، شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات. ہمیں نام ہی نہیں پتا علی کے دشمنوں کا، ہم سے توقع مت کرو کہ ہم ان کی تعریف کریں گے. شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات، آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسہ سر کے بغیر؟ آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسہ سر کے بغیر؟ پاگل پیدا ہوئے ہو کیا؟ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ نہیں اسلام کی تاریخ میں اس کے سوا، کچھ نہیں، تھک گئے. کچھ نہیں اسلام کی تاریخ میں اس کے سوا سجدہ شبیر اور ایک تیغ حیدر کے بغیر. اور بھائی مولائیوں سے ماشاءاللہ بھائی توجہ چاہوں گا اس شعر پر. دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، دشمن مولا کے آگے جو لیا، بھائی دوسرا مصرع، دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، کاٹ دی شہرگ بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر. حیدر بلندتر صلوات محمد و آل محمد اللہم صلی علی. جی جی دشمن حیدر کے آگے جو لیا نام علی، دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، کاٹ دی شہرگ بھی ہم نے اس کی خنجر کے بغیر. اور مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر، مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر، زندگی پرکیف گزرے گی کسی ڈر کے بغیر. زندگی پرکیف گزرے گی کسی ڈر کے بغیر. آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا. نور کا سایہ نہیں ہوتا، سرکار دو جہاں کا سایہ نہیں تھا. نبی کا سنی شیعہ کا عقیدہ ہے یہ. اب جو شیعہ اس عقیدے کو نہ مانے تو میں اسے کیا بولوں، اور سنی اس عقیدے کو نہ مانے، ان کے بڑوں نے لکھا ہے بھائی سرکار کا سایہ نہیں تھا. اب سایہ کیوں نہیں تھا اس پر علمی بحث ہو، علمی گفتگو ہو. کبھی مولانا سے اس موضوع پہ صرف استفادہ کریں کیوں نور حضرت کا سایہ نہیں تھا. اس لیے کہ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا. بلا تشبیہ بلب ہے، اس کا سایہ ہے کوئی؟ اس کا روشنی کا کوئی سایہ ہے؟ نور کا سایہ نہیں ہوتا. تو عرض کر رہا ہوں کہ نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا. ایک پل رہتے نہیں حیدر پیغمبر کے بغیر. بڑی عنایت، بڑی عنایت. نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا. ایک پل رہتے نہیں حیدر پیغمبر کے بغیر. آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں. دوش پر لے کر نہیں چلتا کوئی اس لاش کو. ایک جنازہ ہے جسے کوئی نہیں اٹھاتا. دوش پر لے کر نہیں چلتا کوئی اس لاش کو. زندگی بے رنگ دیکھی حب حیدر کے بغیر. زندگی بے رنگ دیکھی حب حیدر کے بغیر. ہم بات کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. یہ تکفیری ملا جو ہیں وہ خواہ انہیں پریشانی ہو جاتی ہے. اور جہاں میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، یعنی میں ممبر کا آدمی ہوں، سیاسی آدمی نہیں ہوں، تو صاحب اس نے فلاں کی حمایت کر دی، اس نے فلاں کی حمایت کر دی. اب مجھے کیا ضرورت آ رہی ہے انہیں سمجھانے کی؟ پھر کبھی بل پاس کرواتے ہیں، اور جس چور رستے سے بل پاس کرواتے ہیں وہ بل اسی بل میں چلا جاتا ہے. تو میں نے 2 مصرے کہے تھے، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ مار کا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. بھائی دوسرے مصرے پہ زیادہ توجہ چاہیے. مار کا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر.
مطلبی آسی بہت ہو کہہ دیے اشعار چند. جی آتا ہوں, بسم اللہ. ارے واہ, عشق میں شام و سحر کلام کرتے ہیں. عشق میں شام و سحر کلام کرتے ہیں. دل اپنا سبھی حجت خدا کے نام کرتے ہیں. دل اپنا سبھی حجت خدا کے نام کرتے ہیں. سلسلہ نبوت و امامت تو ہے مگر سلسلہ نبوت و امامت تو ہے مگر دونوں ہی مہدی الزمان پر اختتام کرتے ہیں. میں بھی انتظار میں ہوں پوری کائنات کے ساتھ رضا. میں بھی انتظار میں ہوں پوری کائنات کے ساتھ رضا. سارے کے سارے جہاں مہدی کو سلام کرتے ہیں. بسم اللہ. ارے واہ, ماشاء اللہ. خدا کی خاص رحمت ہے سلیقے میں ہے دل میرا. واہ, خدا کی خاص رحمت ہے سلیقے میں ہے دل میرا. نجف میں سوچ رہتی ہے مدینے میں ہے دل میرا. واہ 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 واہ, کیا سلیقہ ہے. واہ واہ. خدا کی خاص رحمت ہے سلیقے میں ہے دل میرا. نجف میں سوچ رہتی ہے مدینے میں ہے دل میرا. الہ کربلا میں اور ذہن رہتا ہے کعبے میں. الہ کربلا میں اور ذہن رہتا ہے کعبے میں. ہزاروں شکر کرتا ہوں سفینے میں ہے دل میرا. یا اللہ ہمارے بولنے کو عبادت شمار فرما, اس محفل کو قبول فرما, ہمارے آنے کو قبول فرما, یہاں سے ہماری حاجات پوری ہوں, دعاؤں کو قبول فرما. اس مرکز کو مکمل دیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہم جو اس میں تعاون کر سکتے ہیں ہمیں توفیق عطا فرما. مولانا اور مولانا کی پوری ٹیم کی توانائیوں میں اضافہ فرما. علماء کرام کو تقوی و پرہیزگاری اور ہدایت اور رہنمائی کی توفیق عطا فرما. قوم و ملت کو اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما. ہمارے وطن کے معاملات کو بہتری عطا فرما. ہماری نظریاتی اور زمینی سرحدوں کی حفاظت فرما. پاکستان کے تمام اداروں کو اپنے بہتر کام انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اس شہر کے معاملات کو بہتری عطا فرما. اسکاؤٹس کے جوان, پولیس انتظامیہ, بلدیاتی انتظامیہ, حفاظتی اداروں نے جو اس 2 روزہ محافل کے انعقاد میں اپنی کوششیں اور اپنی خدمات فراہم کی, انہیں توفیق, ان کو اس کا اجر عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خیر و برکت کے لیے, رزق عزت میں اضافے کے لیے, دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات.